अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़द नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 29 सूरतुल मआरिज की आयत नंबर 1 ता 35 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة اصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تهويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم
للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ پورا معارج مکیہ ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 44 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے، اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں، وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے۔ ملائکہ اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، تو تم اچھی طرح صبر کرو۔ وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان ہوگا جیسی گلی چاندی اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا۔ ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے اور اپنی جورو اور اپنا بھائی اور اپنا کنبا جس میں اس کی جگہ ہے، اور جتنے زمین میں ہیں سب، پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے، ہرگز نہیں۔ وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی، بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینت رکھا، یعنی کہ محفوظ کر لیا۔ بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا حریص، جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا، اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا، مگر نمازی جو اپنی نماز کے پابند ہیں، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے اس کے لیے جو مانگے، اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے، اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہ ان پر جو کچھ ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں
اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب سورہ معارج کی تفسیر اور اس کا شان نزول ابتدا سے۔ سورہ معارج مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع، 44 آیتیں، 224 کلمے، 929 حرف ہیں۔ شان نزول: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو عذاب الہی کا خوف دلایا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں اور یہ کن پر آئے گا؟ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھو۔ انہوں نے حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والا نضر بن حارث تھا۔ اس نے دعا کی تھی کہ یا رب، اگر یہ قرآن حق ہو اور تیرا کلام ہو تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج۔ ان آیتوں میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کافر طلب کریں یا نہ کریں، عذاب جو ان کے لیے مقدر ہے ضرور آنا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یعنی آسمانوں کا جو فرشتوں میں مخصوص فضل و شرف رکھتے ہیں، یعنی اس مقام قرب کی طرف جو آسمان میں اس کے اوامر کا جائے نزول ہے، وہ روز قیامت ہے جس کے شدائد کافروں کی نسبت تو اتنے دراز ہوں گے، اور مومن کے لیے ایک فرض نماز سے بھی سبک تر ہوگا، یعنی عذاب کو۔ اور یہ خیال کرتے ہیں کہ واقع ہونے والا نہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ واقع ہونے والا ہی نہیں کہ ضرور ہونے والا ہے، اور ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ نہ ان سے حال پوچھیں گے نہ بات کر سکیں گے، یعنی کافر۔ یہ کچھ اس کے کام نہ آئے گا اور کسی طرح وہ عذاب سے بچ نہ سکے گا۔ نام لے لے کر کے اے کافر میرے پاس آ، اے منافق میرے پاس آ، حق کے قبول کرنے اور ایمان لانے سے مال کو اور اس کے حقوق کے واجبہ ادا نہ کیے، تنگ دستی و بیماری وغیرہ کی، دولت مندی و مال، یعنی انسان کی حالت یہ ہے کہ اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب مال ملتا ہے تو اس کو خرچ نہیں کرتا، کہ فرائض پنجگانہ کو ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرتے ہیں، یعنی مومن ہیں۔ مراد اس سے زکوٰۃ ہے جس کی مقدار معلوم ہے، یا وہ صدقہ جو آدمی اپنے نفس پر معین کرے تو اسے معین اوقات میں ادا کیا کرے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ صدقات مستحبہ کے لیے اپنی طرف سے وقت معین کرنا شرع میں جائز اور قابل مدح ہے، یعنی دونوں قسم کے محتاجوں کو دے، انہیں بھی جو حاجت کے وقت سوال کرتے ہیں اور انہیں بھی جو شرم سے سوال نہیں کرتے اور ان کی محتاجی ظاہر نہیں ہوتی، اور مرنے کے بعد اٹھنے اور حشر و نشر و جزا و قیامت سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ چاہے آدمی کتنا ہی نیک پارسا کثیر الطاعہ والعبادہ ہو، مگر اسے عذاب الہی سے بے خوف ہونا نہ چاہیے، یعنی زوجات و مملوکات کے حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتے ہیں۔ مسئلہ اس آیت سے متع، لواطت، جانوروں کے ساتھ قضائے شہوت اور ہاتھ سے استمنا کی حرمت ثابت ہوتی ہے، شرعی امانتوں کی بھی اور بندوں کی امانتوں کی بھی، اور خلق کے ساتھ جو عہد ہیں ان کی بھی، اور حق کے جو عہد ہیں ان کی بھی نظریں اور قسمیں بھی اس میں داخل ہیں۔ صدق و انصاف کے ساتھ نہ اس میں رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں، صدق و انصاف کے ساتھ نہ اس میں رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں، نہ زبردست کو کمزور پر ترجیح دیتے ہیں، نہ کسی صاحب حق کا تلف حق گوارا کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر مقرر فرمایا گیا، اس میں یہ اظہار ہے کہ نماز بہت اہم ہے، یا یہ کہ ایک جگہ فرائض مراد ہیں، دوسری جگہ نوافل، اور حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اس کے ارکان اور واجبات اور سنتوں اور مستحبات کو کامل طور پر ادا کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔
हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के सदक़े दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला वाला मकाम अता फ़रमाए। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये इस्तदा करता रहता हूँ कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को सदका जारिया समझते हुए इसको देखें, इसको आगे लाइक शेयर करें, इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने जहाँ तक इस आवाज़ को आप आगे लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, आगे इसको शेयर करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फ़रमाए और दिन क़यामत में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।